کہ مرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے کہ وہ مجھ سے چھین لے، اور وہ اختیار میں اور میری نسل وقت اور حالات کی چناؤ کر کے اس کا استعمال کریں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، محکوم قوم کی بیٹیاں بھی اپنی سرزمین کے لیے وہ جدوجہد کرتی ہیں جو وہاں بھائی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج میری اپنی بہنوں سے گزارش ہے، جب فلسطین میں لیلا خالد اپنی وطن کے لیے بندوق اٹھا سکتی ہے تو میری کیا بہن نہیں اٹھا سکتی ہے؟ اس کو بھی لیلا خالد کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر بلوچستان ہندوستان پر رضیہ سلطانہ حکمرانی کر سکتی ہے، آئرن لیڈی مارگریٹ تھیچر انگلستان پر حکمرانی کر سکتی ہے، اگر فرانس ترکی پر حکمرانی کر سکتی ہے، اندرا گاندھی ایک جنگ جیتی ہے پاکستان سے ہندوستان میں، کیا میری بہن میں وہ ٹیلنٹ اور صلاحیت نہیں ہے؟ وہ کیوں ایک محکوم ہوتے ہوئے اپنا کردار ادا نہیں کرتی؟ اس کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ تاریخ مردوں کے لیے لکھی جاتی ہے، تاریخ اس قوم میں مرد اور زن دونوں شامل ہے، بہن اور بھائی سب شامل ہیں، اپنی وطن اور اپنی سرزمین کے لیے اور غلامی کے خلاف دونوں کو اس غلامی کے خلاف لڑنی چاہیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم اب کس کو اپنا راشون منتخب کریں؟ اب ہم کس کو اپنا نجات دہندہ؟ کچھ دنوں سے یہ آ رہی ہے کہ جی بلوچستان میں آل پارٹیز کانفرنس بلایا جائے یا آل بلوچ کانفرنس بلایا جائے، بلوچ کی غلامی سے چھٹکارا پائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ تو ہم آج بلوچ پارٹیز کانفرنس یا آل بلوچ کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، یقین جانیے یہ گلیمر سے کچھ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے، انڈیویجول ریکگنائزیشن کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ تنومند، اس سے زیادہ گرجدار، اس سے زیادہ باہمت بلوچ کانفرنس 1928 اور 1932 میں ہوئی غالباً۔ اگر وہ بلوچ کانفرنس کے بعد بلوچوں کی سرزمین عملاً 3 حصوں میں تقسیم ہوئی تو یہ بلوچ کانفرنس کیا کرے گی؟ ایک طرف تو مسجد کو دیکھا تو سر سجدے پر، دوسری طرف میخانے کو دیکھا تو شراب پینے چلا گیا۔ بلوچوں میں آئے تو جی یہی کہ ہم بلوچ نیشنلسٹ ہیں، ذرا اسلام آباد کے ایئر کنڈیشن روم میں چلے گئے، وہاں جب فلے کارز اسکارٹ کرتے ہیں ہمارے رہنماؤں کو تو ادھر اس ڈکٹیٹر کی تابعداری کی جاتی ہے جو بلوچ قوم کو غلام رکھا ہوا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ تاریخ کی وہ لمحہ ہے جو مورخ اس کو لکھ رہا ہے۔ شاید میں اور آپ سمجھ جائیں کہ مورخ بھی ہماری طرف بیس ہے، مورخ نہیں ہے، وہ تیسرا ہے۔ اگر لانگورتھ جیمز بلوچستان کی پوئٹری کو لکھ سکتی ہے، گبنز بلوچستان کی تاریخ کو لکھ سکتا ہے، ارنوڈوٹس بلوچستان کے متعلق لب کشائی کرتی ہے، شاہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے شاعر فردوسی بلوچستان کے متعلق کچھ لکھ سکتا ہے، کیا آج کے جدید دور میں مورخ اتنا اندھا، گونگا اور بہرا ہے؟ وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ لکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے مجسم کی ہیں، ایسے مجسم کی حیثیت بلوچستان کی اس نسل کی ہے کہ جس نے اپنی ساری افعالی قوت کھو بیٹھی ہے، اپاہج ہے، مفلوج ہے، پیرالائز ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آج جو نعرے ہیں، آج شہیدوں کی جو تصویر ہے، جو مادر وطن کی جو نقشہ ہے، میرا ایمان ہے کیونکہ قوم میں ہر نسل اپنا ہیرو خود پیدا کرتا ہے، ہر زمانہ اپنا لیڈر خود چنتا ہے، اور آج بھی بلوچ اپنی لیڈر کا تعین کر چکا ہے، شاید لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میری لیڈر وہ ہے جس کی کریکٹر اچھی ہو، جو عملاً ہو، ایسا نہ ہو کہ قومیت کی خودرادیت کی بات کرے اور جائے پارلیمنٹ میں
اگر قومیت کی خودرادیت کے لیے اگر پارلیمنٹ میں جانا پڑتا تو جموں کشمیر میں چلی جاتے. اگر حق حاکمیت کے لیے پارلیمنٹ میں جاتا اس وقت یاسر عرفات اسرائیل کی پارلیمنٹ میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا اور نائب وزیر اعظم ہوتا. اگر قومی حق حاکمیت کے لیے پارلیمنٹ کا حصہ بننا ہوتا تو شمالی آئرلینڈ کے لوگ اس وقت برطانیہ کے پارلیمنٹ میں کسی وزیر اور وزیر کے عہدے پر ہوتے. اگر اس طرح ہوتا کیونکہ کوئی دنیا و معیشت سے بے خبر اپنی سرزمین کی فکر میں غلطان جود عمل میں مصروف کوئی کامل اس وقت سنبھالا اکثریت کے پارلیمنٹ میں ہوتا. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جو ہمارے حاکم ہمارے لیڈر یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, دو غلہ پن ہے. دو غلہ پن کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے. شاید بلوچستان میں ایک دہائی گزر چکی ہے اس دو غلہ پن کی, آج ایکسپوز ہیں. سب سے بڑی پارٹیوں کی جو ہم کہتے ہیں ہمارے اداروں میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاکٹ آرگنائزیشن ہیں, کہتے ہیں کہ جی نوجوانوں نے کب اپنی آزاد فیصلے کیے ہیں. میں کہتا ہوں کہ تاریخ سے آپ سیکھ لیں اللہ کے بندے. لاطینی امریکہ کنٹیننٹ میں کیا ادھر کی جو جدوجہد آجوئی کی ہوئی کیا وہ ایسے مسلم بتاستہ کی مصلحت پسند قیادت سے یا پیراگوا چلی اور ارجنٹائن کی اس ڈکٹیٹرشپ سے پوچھی گئی یا اس وقت کی قیادت سے پوچھی گئی؟ اس وقت بھی جدوجہد کے علم بردار نوجوان تھے جنہوں نے بغاوت کیا تھا ایسے مصلحت پسند قیادت سے. کیا میں کہتا ہوں بلوچ مان آج بھی بانج نہیں ہے اور بلوچ دھرتی زرخیز ہے اور بلوچ نوجوان آج اتنی بحث نہیں ہو چکی ہے جتنا محسوس کر رہے ہیں. دوستوں اور ساتھیوں, ایک ہی رستہ ہے جو ہمارے دنیائی بت بنی ہوئی بلوچستان میں, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ قداور لیڈر تنقید ان کے لیے ظاہر قاتل ہے, ان کی کردار کے متعلق لب کشائی کرنا میرے خیال میں سزائے موت سے بھی بدتر ہے. میں اس کو بتانا چاہتا ہوں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی اس پلیٹ فارم سے, بلوچ نوجوانوں کی اس گیدرنگ سے کہ جی بلوچ نوجوان کو مزید آپ اپنی ایسی مصلحت پسندانہ پالیسیوں کے تحت نہیں رکھ سکتے. ہوں گے آپ کے پاس, بے شک ہوں گے آپ کے پاس کچھ لوگ آپ کی تابع داری کریں گے, وہ اس لیے نہیں کہ آپ اچھے ہیں, اس لیے کہ جو مرات آپ شیئر کرتے ہیں وہ مرات اچھے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کی گن گائیں گے, آپ کی تعریف کریں گے. کچھ ہمارے دوست آج کل جنرل پرویز مشرف کی بھی تعریفیں کرنے لگے ہیں کہ جی اس کی تو نظریہ بہت آئیڈیلسٹک ہے. جنرل پرویز مشرف اقتدار کی خاطر جنرل محمود اور جنرل عثمانی کو برداشت نہیں کرتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں ایک مظلوم جو آپ کو برداشت کرے؟ وہ صرف آپ کی قوم کو برداشت نہیں کر رہا ہے بلکہ آپ کو مراد دے رہا ہے اور آپ کو ایکوموڈیٹ کر رہا ہے. اگر آپ اسی ایکوموڈیشن پر خوش ہیں تو پھر آپ کو مبارک.